السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ نے دنیا میں بڑے بڑے ڈیم بنتے دیکھے ہوں گے، ہزاروں کلومیٹر لمبی نہریں بنتی دیکھی ہوں گی، یہاں تک کہ انسان نے دریاؤں کا رخ بھی موڑ دیا تھا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی ملک نے صحرا کے اندر پورا سمندر لانے کا منصوبہ بنایا ہو؟ جی ہاں، سمندر جناب، یہ حقیقی منصوبہ تھا جس پر دنیا کے بڑے انجینئرز، سائنسدان اور حکومتوں نے کئی دہائیوں تک سنجیدگی سے کام کیا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جسے بنانے کے لیے سائنسدانوں نے 200 سے زیادہ ایٹمی دھماکوں کی تجویز بھی دی تھی۔ اب سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا صحرا تھا جہاں پورا سمندر لانے کی منصوبہ بندی کی گئی؟ اور اگر یہ مکمل ہو جاتا تو کیا واقعی دنیا کا نقشہ، معیشت اور شاید دنیا کی توانائی کی تاریخ بھی بدل سکتی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس حیران کن منصوبے کی تہہ تک جائیں گے، جہاں ایک طرف انسانی ذہانت اپنی انتہا پر نظر آتی ہے تو دوسری طرف فطرت، سیاست اور سائنس مل کر اس خواب کو حقیقت بننے سے روک دیتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس کہانی کا ہر اگلا موڑ پچھلے موڑ سے زیادہ حیران کن ہے۔ یہ منصوبہ تھا مصر کے قطرہ ڈپریشن کا۔ قطرہ ڈپریشن مصر کے شمال مغرب میں واقع صحرا کا ایک انتہائی وسیع قدرتی نشیبی علاقہ ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 133 میٹر یعنی 435 فٹ نیچے واقع ہے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ یوں لگا لیں کہ یہ تقریباً 45 منزلہ عمارت کی اونچائی کے برابر گہرائی ہے نیچے زمین کے اندر۔ یعنی کہ اگر آپ 45 منزلہ عمارت بنائیں اور وہ زمین کے اندر چلی جائے تو اتنا گہرا ہے، جبکہ اس کا رقبہ تقریباً 19,500 مربع کلومیٹر کے برابر ہے۔ یعنی جو سلوینیا ایک ملک ہے، وہ پورا ملک جو ہے اس نشیبی جگہ میں سما سکتا ہے۔ بلکہ صحرا کے درمیان پھیلا ہوا یہ ایک قدرتی نشیبی میدان ہے جو تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اتنا بڑا کہ پورا ملک سلووینیا اس کے اندر سما جائے، اور اتنا گہرا کہ اگر یہاں 45 منزلہ عمارت کھڑی کر دی جائے تب بھی اس کی چھت بمشکل سطح سمندر تک پہنچے گی۔ اس منصوبے کے مطابق بحیرہ روم سے پانی ایک نہر کے ذریعے نشیبی علاقے تک لایا جانا تھا۔ بحیرہ روم سے قطرہ ڈپریشن تک پانی لانے کے منصوبے کے کئی متبادل راستے تجویز کیے گئے، جن میں سب سے موزوں راستہ تقریباً 55 سے 80 کلومیٹر طویل نہر یا سرنگ پر مشتمل تھا جو بحیرہ روم کے ساحل کو اس نشیبی علاقے سے ملاتی۔ ناظرین، منصوبے کے مطابق جب یہ نہر یا سرنگ مکمل ہو جاتی تو سمندر کا پانی سطح سمندر سے تقریباً 133 میٹر نیچے واقع قطرہ ڈپریشن میں قدرتی ڈھلوان کے باعث خود بہہ کر داخل ہوتا، جہاں پانی ٹربائنوں سے گزرتا اور مسلسل پن بجلی پیدا کرتا۔ اس کے بعد صحرا کی شدید گرمی کے باعث پانی مسلسل بخارات بن کر اڑتا رہتا، جس سے جھیل کا پانی ایک متوازن سطح پر برقرار رہتا اور سمندر سے نیا پانی مسلسل آتا رہتا۔ اس نہر کی کھدائی روایتی طریقوں سے انتہائی مہنگی اور وقت طلب تھی، اس لیے 1960 اور 1970 کی دہائی میں ایک متنازع تجویز پیش کی گئی کہ تقریباً 200 سے 213 زیر زمین ایٹمی دھماکے کیے جائیں۔ جی ہاں، 200 سے 213 ایٹمی دھماکے سلسلہ وار کیے جائیں تاکہ چند لمحوں میں ایک وسیع نہر یا سرنگ بن جائے۔ ان دھماکوں کا مقصد صرف زمین کھودنا اور چٹانی رکاوٹوں کو ہٹانا تھا، نہ کہ جنگی کارروائی۔ تاہم ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اتنے طاقتور دھماکوں سے شدید تابکاری، ماحولیاتی آلودگی، زمینی ساخت میں تبدیلی، زیر زمین پانی کی آلودگی اور انسانی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے یہ منصوبہ کبھی عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔